اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہمارا درس نمبر 28 ہے۔ ہم اپنے پچھلے درس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بادشاہ نے کس طرح وزیر کو خط لکھا اور کہا کہ اب یہ معاملہ ختم کر دو کیونکہ اب میں مزید پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وزیر نے کس طرح وہ 12 فرقے بنے ہوئے تھے، یعنی کہ ہر ایک فرقے کا ایک امیر تھا، اور جو امیر تھا جو اس فرقے میں لوگ شامل تھے اس کے ماتحت تھے، اپنی کسی لالچ یا خواہش کی بنا پر وہ اس امیر کی غلامی کر رہے تھے۔ تو وزیر نے کس طرح اب جو یہ امیر تھے ان کو اپنے جال میں پھنسایا اور کس طرح یہ ایک معاملہ یا فرقے 12 بنے ہوئے تھے ان میں اب اس نے فتنہ ڈالا۔ اب یہ نئے فرقے جو تھے ان میں اختلاف کس طرح ہوا اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس نے ہر امیر کے نام ایک تحریر تیار کی اور ہر تحریر میں اختلاف تھا۔ اب اس نے خط لکھے امیروں کے نام۔ اب ان میں کیا پیغام تھا ان امیروں کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جو امیر تھے وہ اسے ایک اللہ کا نیک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب تصور کرتے تھے، جس وجہ سے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ اللہ کا بہت پیارا ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا تھا۔ در حقیقت اسے ان لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہ تھی۔ اب اس نے فتوح ڈالے تو وہ کیا ڈالے، وہ کیا کہتا ہے۔ اب اس نے ایک فرقے کو خط لکھا اور کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو تو ریاضت اور بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے یہی بات ایک اور فرقے میں کو لکھی اور کہا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں، اس راستے میں سخاوت افضل ہے۔ پھر اس نے ایک اور فرقے میں یہ تحریر بھیجی کہ تیری ریاضت اور سخاوت تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان شرک ہے۔ توکل اور رضا اور غم کو نجات کا ذریعہ سمجھ لینا چالاکی اور ایک جال ہے۔ ایک تحریر میں اس نے کہا کہ اطاعت ضروری ہے ورنہ توکل ایک تہمت ہے۔ ایک میں کہا کہ کرنے اور نہ کرنے کے جو احکام ہیں عمل کے نہیں، صرف عجز کی ضرورت ہے۔ عجز یعنی عاجزی کی ضرورت ہے جس سے ہم خدا کی قدرت کو پہچان لیں۔ پھر ایک تحریر میں اس نے ایک امیر کو جو خط لکھا اس میں کیا لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ صرف اپنے عجز یعنی عاجزی کو نہ دیکھ، یہ احسان فراموشی ہے، اپنی قدرت کو دیکھ جو خدا ہی کی دی ہوئی ہے۔ پھر اس نے ایک امیر فرقے کے جو تھے اس کو ایک پیغام لکھا کہ عجز اور قدرت دونوں بت ہیں، عاجزی اور قدرت دونوں ایک بت ہیں، ان سے آگے گزر جا۔ پھر اس نے ایک اور امیر کے نام جو خط لکھا اس میں کیا کہا، تیری عاجزی اور قدرت خود بخود گزر جائیں گے۔ پھر اس نے ایک میں کیا لکھا، کہا خواہش نفسانی اصل دشمن ہے۔ ایک میں عقل اور غور و فکر کو افضل بتا دیا۔ پھر ایک تحریر لکھی اس میں عقل و فکر کی شمع کو بجھا دے تاکہ ایک کے عدم سے لاکھوں مل جائیں، شمع کو بجھانے سے روح کو ترقی ہوگی۔ پھر ایک تحریر میں وہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ازلی ہے، اسے لے اور اس کا لطف اٹھا۔ پھر ایک میں کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ آسان دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے، جو چیز طبیعت کو ذوق دے جب گزر جاتی ہے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ انجام کار وہ آسان نہیں ہوتی اور تو آسان اور دشوار کے فرق کو سمجھ۔ پھر ایک اگلی تحریر میں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کسی دوست کی طلب کر، محض ذاتی شرافت سے دور اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر استاد چلنے والی قوم لغزش کھا جاتی ہے۔ آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے ورنہ مذاہب میں اختلاف نہ ہوتا۔ ایک میں کہا کہ اپنے استاد بھی تو ہی ہے
کیونکہ استاد کی پہچان بھی تو نے خود ہی کرنی ہے، تو اپنا استاد خود ہے۔ مرد بن، خود اپنی فکر کر، اپنی ذاتی رائے قائم کر تاکہ وصال تک پہنچے۔ ایک میں کہا کہ ساری کائنات ایک ذات ہے، جو دو سمجھے گا وہ بھینگا بن کر وہ بھینگا ہے۔ ایک میں کہا کہ سو ایک کیسے ہو سکتے ہیں، جو یہ سوچتا ہے پاگل ہے۔ ایک قول دوسرے کی ضد تھی، یعنی کہ اس نے اب 12 جو امیروں کو خط لکھے، تحریریں لکھیں، وہ سب ایک دوسرے کے الٹ تھیں۔ اب یہاں پہ ہوئی تھی ایک فرقے، یعنی کہ جو 12 فرقے تھے ان کی آپس میں جو جدائیاں تھیں وہ ڈالنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ اب 12 فرقے کیسے بن رہے ہیں یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ جب ہر کسی کا ایک نظریہ علیحدہ ہوگا تو ہر ایک فرقہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگا، ہر ایک کی سوچ اپنی ہوگی۔ وہ ماننے والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، وہ ایک نبی کو مان رہے تھے، حضرت عیسیٰ کو، وہ جو نبوت تھی اس کو مان رہے تھے، لیکن وہ ایک غلط کار ہاتھوں میں چلے گئے اور کس طرح وہ فرقوں میں بانٹنے لگے۔ یہ ایسے فرقے بنتے ہیں جب نظریات غلط ہو جاتے ہیں۔ اپنے نظریوں کو درست رکھیں، حق کے ساتھ جڑے رہیے گا، حق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح جس طرح یہ وزیر کر رہا ہے، ہمارے آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے نظریوں کو ایسی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں، یقین کیجیے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بزرگ نے کہا کہ اگر ہم لوگ لومڑی سے دین سیکھیں تو لومڑی ایک وقت ہمیں یہ سکھا دے گی اور بتائے گی کہ دین میں یہ چیز جائز ہے کہ چوری کر کے مرغی کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لومڑی کی مثل ہیں، وہ دین کے خیر خواہ نہیں ہوتے، تو ان کی یہ پہچان کیجئے۔ مولانا صاحب نے یہاں پر وزیر کا جو کردار بیان کیا ہے وہ در حقیقت آج جو 72 فرقے یا 73 فرقے بن رہے ہیں، حکم تو میرے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر در حقیقت باتیں نظریات کی ہیں۔ 72 فرقے کیوں بن رہے ہیں، یہ سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے اور پوچھئے کہ ہم کس نظریے پر ہیں، ہم کس حق پر ہیں اور ہمارے یہ فرقے کیوں بن رہے ہیں۔ اسی بات سے مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔